اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 137۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قل فرما دیجیے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ حکم فرماتا ہے تمہیں ان کے بارے میں۔ عرب عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے کہ نہ میراث میں ان کا حصہ تھا، نہ شادی کے معاملے میں کچھ اختیار تھا، اور شادی کرنے کے بعد ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے تھے، تو اسلام نے اس صورتحال میں جو اصلاحات کی ان کا ذکر تو اس سورہ نساء کی ابتدا میں آ گیا، لیکن اور بھی یہ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، تو اب انہیں مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھی جاتی ہیں آیتیں تم پر اس کتاب میں یعنی قرآن میں، فی یتامن النساء، یتیم بچیوں کے متعلق، اللاتی جو لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ہو حق مہر جو مقرر کیا ہے ان کے لیے، وترغبون، اور خواہش کرتے ہو، ان تنکحوہن، کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ، والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کا مال پہ قبضہ جمانے کے لیے، وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ قائم رہو، لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے معاملے میں انصاف پر، یعنی یتیم بچیوں کی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی بچی یتیم ہوتی اور وہ صاحب حسن و جمال بھی ہوتی تو اس کا ولی اس سے خود نکاح کر لیتا، اور لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہ کرتا۔ اور اس کا کوشش یہ ہوتی کہ وہ اس کا مال ہضم کر جائے، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو مالدار پھر بھی اس کو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح کر دیتا اس کا، اور اس کا مہر خود وصول کر لیتا، تو ان تمام چیزوں سے کی ممانعت کی گئی۔ اسی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرو، ان کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر ان کے مال غصب نہ کرو، ان کے حقوق تلف نہ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو کرو گے بھلائی کے کاموں سے، یعنی یتامہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کرو گے کہ ان کے مال اور حقوق کی حفاظت کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ وإن امرأۃ، اور اگر کوئی عورت خافت خوف کرے، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزن، کسی زیادتی کی، او اعراضا، یا روگردانی کی، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ صلح کر لیں آپس میں، والصلح خیر، اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وأحضرت الانفس الشح، اور رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور متقی بنو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہو۔ یعنی جو شخص مرد ہو یا عورت اپنے فائدے سے دستبردار ہونے میں بہت ہی بخیل ہے، وہ اس کو بخوشی گوارا کرنے کے لیے کم ہی آمادہ ہوا کرتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کے خواہش مند بھی ہو۔ مردوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ احسان اور اعلی ظرفی سے کام لیں، اور اپنی ناپسندیدہ بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اور اس کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ فلا تمیلوا، تو نہ جھک جاؤ، کل المیل، ایک ہی بیوی کی طرف بالکل، فتذروها، اور چھوڑ دو، کالمعلقۃ، دوسری کو ایسے کہ جیسے وہ لٹک رہی ہے۔ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو ایک ہی بیوی میں کھو کر رہ جاؤ اور دوسری کا خیال بھی نہ کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم درست کر لو اپنا رویہ اور پرہیزگار بن جاؤ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کان ہے، غفور الرحیم، غفور بخشنے والا، رحیم رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی اللہ، اللہ غنی کرے گا، کلن، دونوں کو، من سعتہ، اپنی وسیع بخشش سے۔ اگر کسی طرح بھی صلح کی تدبیر نہ ہو اور صلح
کی تدبیر ناکام ہی ثابت ہو رہی ہو اور طلاق ناگزیر ہو جائے تو پھر غمگین ہونے کی بات نہیں۔ اللہ بہت کریم ہے، وہ ایسی ہی صورت پیدا کر دے گا جس سے دونوں کی طمانینت اور خوشحالی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ اللہ شوہر کو بھی ایسی بیوی دے دے گا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور اس مطلقہ عورت کو بھی ایسا شوہر عطا فرمائے گا جو اس سے محبت کرے گا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسیع حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کا سراہا مستحق۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے اللہ تو لے جائے تمہیں، أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسروں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ خیال تم دل سے نکال دو کہ اگر تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو سب ختم ہو جائے گا، یا بزم ہستی کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے دین کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اللہ اور گروہ لے آئے گا جو اللہ کے دین پر عمل کریں گے۔ اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کانا یریدو، جو ارادہ کرے، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ لیکن انسان کی کم ہمتی اور کم نظری ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین سے صرف دولت، شہرت، عزت اور دنیا کا ہی سوال کرتا ہے بس۔ فقط فنا ہونے والی نعمتوں کے سوال پہ کیوں اکتفا کرتا ہے؟ کیوں نہیں اس کی محبت کے جام رنگین مانگتا؟ اس کی رضا کے لیے اپنا دامن طلب کیوں نہیں پھیلاتا؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء، گواہی دینے والے، للہ، اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی دینی پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف، او الوالدین، یا والدین، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر ہو وہ دولت مند یا فقیر، یعنی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے تو یہ پرواہ نہیں کی جا رہی کہ وہ دولت مند ہے یا فقیر، فاللہ اولا بہما، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا، فلا تتبعوا الہوی، تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو، او تعرضوا، یا منہ موڑو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب خطاب تو ایمان والوں کو ہے، تو یعنی مراد یہ ہے کہ ثابت قدم رہو اپنے ایمان پر، والکتابی، اور اس کتاب پر، الذی، جو نزل علی رسولہ، نازل فرمائی اللہ نے اپنے رسولوں پر، والکتابی، اور اس کتاب پر، الذی انزل من قبل، جو نازل کی اس سے پہلے۔ ومن یکفر، اور جو کفر کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں، ورسولہ، اور اس کے رسولوں، والیوم الآخر، اور روز آخرت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، یعنی اسلام کی کوئی کامیابی دیکھی تو مسلمان ہو گئے، شدت کا زمانہ آیا تو جھٹ کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے،
ثم ازدادوا کفرن بڑھتے گئے پھر کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ کی سنت لیغفر لہم کہ بخش دے اللہ ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا اور یہ کہ اللہ نہیں پہنچائے انہیں راہ راست تک، کیونکہ وہ خود ہی گمراہی کے گڑھے میں گرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں، تو پھر توفیق خداوندی ایسے لوگوں کی دستگیری نہیں فرماتی۔ بشر المنافقین خوشخبری سنا دو منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا کہ ان کے لیے بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی خبر سنا دو، اس کا مطلب ہے خبر سنا دو۔ الذین یتخذون الکافرین یہ جو منافق بناتے ہیں کافروں کو اولیاء اپنے دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا تو وہ سن لیں کہ عزت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سب کی سب۔ بتا دیا گیا کہ یہ جو منافقین کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، جیسا کہ اب ہمارے زمانے میں تمام اسلامی مملکات کے سربراہان کیسے کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ روابط پیدا کر کے چاہتے ہیں کہ عزت حاصل کریں، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، عزت عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سب کی سب۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور تحقیق اتارا اللہ نے تم پر یہ حکم کتاب میں، ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا، ویستہزئ بہا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، فلا تقعدوا معہم تو مت بیٹھو ان کے ساتھ جو ایسا کر رہے ہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری باتوں میں، انکم اذا مثلہم اور تم بھی ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہوگے۔ ایسی مجالس جس میں کتاب الہی کا انکار کیا جائے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، اس میں شرکت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایسی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہ تو کفار کی مجلسوں کا حال ہے، لیکن مسلمانوں کی بھی بہت سی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اپنے آپ کو بڑا جنٹل مین ثابت کرنے کے لیے ہے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور اسلام کے احکام پر جو ہے کلام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے گمراہ فرقوں کے پاس، ایسے گمراہ لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ اسی طرح نہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر طعن کرتے ہیں، اور نہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کو کما حقہ نہیں مانتے۔ پھر کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ جامع المنافقین والکافرین اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کو۔ الذین یتربصون بکم وہ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا، فإن کان لکم فتح من اللہ تو اگر ہو جائے تمہیں فتح اللہ کی طرف سے، قالوا کہتے ہیں الم نکم معکم کیا نہیں تھے ہم بھی تمہارے ساتھ۔ منافقین کے دو رخی رویے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو ہم بھی تو ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کہتے ہیں کیا نہیں غالب آ گئے تھے ہم تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے نہیں بچایا تھا تم کو مومنوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بس اللہ فیصلہ کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے، علی المؤمنین مسلمانوں پر، سبیلا غالب آنے کا راستہ۔ علامہ قرطبی نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی اور سب سے پسندیدہ قول یہ لیا کہ اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کے اور سنن الہیہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی شکست کے اسباب خود مہیا نہ کر لیں تو کوئی طاغوتی قوت، کوئی کفر کی قوت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ جہاں کہیں جب کبھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا یا شکست ہوئی وہ اپنے ہاتھوں ہوئی۔
فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے، علی المؤمنین مسلمانوں پر، سبیلا غالب آنے کا راستہ. یعنی اگر وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ وہ اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دیں اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی. اور بعض نے کہا کہ یہاں مراد علماء ہیں کہ دلیل و برہان کے میدان میں کافر کبھی مسلمانوں کو دلیلوں سے شکست نہیں دے سکتے. ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، اپنے گمان میں دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو، وہو خادعوہم، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہو خادعوہم، اور اللہ سزا دینے والا ہے انہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ہوا وہ اللہ، خادعوہم، انہیں سزا دینے والا ہے اس دھوکہ بازی کی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، کاہل، یراؤون الناس، عبادت کی نیت سے دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا، مذبذبین بین ذالک، ڈانو ڈول ہو رہے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ادھر کے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ. یعنی منافقین نہ تو مومنین کے گروہ میں ہیں، نہ ہی کفار کے گروہ میں. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، مطلب یہ کہ اس نے خود ہدایت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور وہ اس پر ڈٹ گیا دلالت کی راہ پر، تو پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں. والذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ بناؤ، للہ علی، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے آپ پر، سلطانا مبینا، اپنے خلاف واضح دلیل. یعنی کفار کے ساتھ ہر قسم کے قریبی مراسم اور پختہ تعلقات منافقت کی کھلی ہوئی دلیل ہیں. اس کے بعد اگر تم پر اللہ کی گرفت آئے تو تم کو شکوے کا موقع نہ رہے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے دوزخ کے طبقوں میں. درکات، یکے بعد دیگرے پستی کی طرف جو درجے ہوتے ہیں انہیں درکات کہتے ہیں. جہنم کی مختلف طبقات ہیں، جہنم، لظہ، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ. سب سے نیچے منافقوں کا ٹھکانہ ہے یہی، یعنی حاویہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل دوزخ کی لو سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. الا الذین تابوا، مگر وہ جو کہ توبہ کریں، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی. ولن تجد لهم نصیرا، وہ ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور پکڑ لیا اللہ کا دامن رحمت مضبوطی سے، واخلصوا دینہم، اور خالص کر لیا اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، تو یہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرمائے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم. بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. انہیں کیسی خوبصورت سنگتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ. اگر تم راہ راست پر آؤ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے، وہ ایسا نہیں، وہ تو شاکر ہے. جو بندہ حسن نیت سے عمل کرتا ہے وہ اپنے غایت کرم سے اسے قبول کرتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، علیما، سب کچھ جاننے والا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء،
نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بری بات کو برملا کہنا، الجہر بالسوء بری بات کو برملا کہنا، من القول کوئی بات، الا من ظلم مگر وہ جس پر ظلم ہوا۔ یعنی جو بعض لوگوں کا مشغلہ ہے کہ وہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، تو اس آیت میں واضح ہدایت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بری بات کا اعلان اس طرح ظاہری طور پہ پسند نہیں کرتا، ہاں لیکن جس پر ظلم ہوا تو وہ ظالم کا ظلم برملا کہہ سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفوہ یا پوشیدہ رکھو اسے، او تعفو عن سوء یا درگزر کرو کسی کی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کان ہے عفوا قدیرا درگزر فرمانے والا، قدرت والا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ کفار کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبوت و رسالت کے قائل نہیں، بعض وہ ہیں جو بعض انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعض کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ اسی طرح عیسائی جو کہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو بتا دیا کہ وہ پکے کافر ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ وہ اختیار کر لیں کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہی لوگ کافر ہیں حقا حقیقت میں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین آمنوا باللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم اور نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی میں بھی، اولئک سوف یؤتیہم تو اللہ دے گا انہیں